ہے کہ علامہ اقبال نے زندگی کے آخری جو 4-5 سال تھے اس میں ساری کتابیں دے دیں. ایک کتاب ان کے پاس تھی جسے وہ پڑھتے تھے. اس کتاب کا نام تھا قرآن کریم، اور اس کے بھی بہت سارے صفحات ایسے تھے کہ وہ اس کی سیاہی مٹ چکی تھی. یعنی بعض آیتوں پہ وہ جب پڑھتے تو اتنا روتے کہ وہ سیاہی مٹ چکی تھی ان آیتوں کی. خالق کی کتاب کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر اسے مخلوق کی کتابوں کی ضرورت نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے جب ساری کتابیں چھوڑ دیں، جب عشق ہوا تو پھر وہ ساری کتابیں چھوڑ کے چل پڑے. حضرت واصف علیہ رحمہ استاد صاحب، ان کا بھی یہی تھا، آخر میں ایک کتاب اپنے پاس رکھتے تھے قرآن کریم، اسی کو پڑھتے رہتے تھے. اصل میں قرآن سے محبت جس کو ہو جائے نا تو وہ اس کے کئی معنی مفہوم جو ہے جب اسے پھر سمجھ اس پہ القاء ہوتا ہے، جب بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ جھومتا ہے کہ میرے خالق نے کیا بات کی. یہ تو وہ کتاب ہے، ہم نے تو اسے طاق پہ رکھ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا. قرآن کو تو آج ہمارے یہاں مطلب کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کرا لو، ورنہ قرآن ہمارے یہاں کہاں. صبح اٹھ کے ہم موبائل دیکھ لیتے ہیں، قرآن کو نہیں دیکھتے. ہماری جو زوال کے اسباب ہیں ان میں یہی، جو خالق نے جو کتاب دی، جو زندگی گزارنے کی ہمیں جو کتاب دی گئی وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. صبح اٹھ کے روزانہ بھلے ایک صفحہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن بغیر قرآن پڑھے باہر نہ نکلا کریں. میری یہ گزارش ہے، جتنے مجھ سے محبت کرتے ہیں، جتنا جو سن رہے ہیں، جو سنیں گے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے قرآن کریم کو پڑھا کریں. نماز پڑھیں، بھلے ایک رکوع پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور. بے نیاز کی کتاب ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے یہ اسی سے محبت کرتی ہے، جو اس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی کوئی غرض نہیں ہے. شروع میں تو ہو سکتا ہے آپ کا دل نہ لگے لیکن وسوسے آئیں، مگر پہلے دن 100 وسوسے آئیں گے تو دوسرے دن اگر آپ بیٹھیں گے تو 99 آئیں گے، پھر 98، پھر 97، پھر 96، بتدریج کم ہوتے چلے جائیں گے. اور جیسے یہ 100 دن گزریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد آپ کی حالت یہ ہوگی کہ بغیر قرآن پڑھے آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں ہمارے کوئی بزرگ ہوں، کوئی ایسے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ صبح اٹھ کے قرآن آج بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں بھائی، وہ کہتے ہیں بھائی اس کے بغیر تو ہمیں ناشتہ، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا کسی چیز میں. خوراک ہے وہ. اور جس کو سمجھ آ جائے، ایک تو ہے پڑھنا، دوسرا اس پہ غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا. اللہ تعالی ہمیں نور قرآن عطا فرمائے.